بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، یہ میری سمجھ لیں دوسری ویڈیو ہے میرا جو نیا یوٹیوب کا چینل انجینئر مرزا محمد علی ایکسپوزڈ۔ تو پہلی ویڈیو کرامات اولیاء قرآن و حدیث کے آئینہ میں، یہ آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی مرزا جونیئر جیلمی کے رد کے اوپر مشتمل کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 85 لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے، لیکن سبسکرائبر اس کے صرف 18 ابھی ہوئے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 85 بندوں نے اس کو ویو کیا ہے تو 85 اس کے سبسکرائبر بھی ہوتے۔ تو بہرحال آپ تعاون کیا کریں اور جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ اس پر بھی عمل کر لیا کریں۔ آئیے جی، یہ ایک نیا موضوع یہاں پر ہم لے کے آئے ہیں کہ مرزا جونیئر جیلمی کس طریقے سے حدیث بیان کر کے اس کو غلط ترجمہ کرتا ہے، غلط مفہوم بیان کرتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں کس طریقے سے جناب مسلمانوں کے مابین فتنہ اور فساد کی ہوا پیدا کر رہا ہے، فضا پیدا کر رہا ہے۔ اور جناب یہ آپ سارے معاملات ابھی آج کی گفتگو میں آپ ملاحظہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی صاحبان، ابھی واٹس ایپ کے گروپ مرزا جونیئر اینڈ سینئر کے اندر میں ایک مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو سینڈ کرنے لگا ہوں۔ اب تمام صاحبان علم اس ویڈیو کے اوپر اور اس ویڈیو میں بیان کی گئی ابو داؤد شریف کی جو حدیث ہے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے۔ اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے، کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے، اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے، ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ، لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے، یہ تھی وجہ۔ اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی، سنن نبی داؤد 4131، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا۔ اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں۔ سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا، لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37359، اور المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں۔ تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں۔ اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ اللہ، یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں۔ یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے، غلط بات کو غلط کہنا ہے۔ میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا معاویہ، اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا۔ سن معاویہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا کہا تھا۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس
اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں, تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں. اور جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا. تجھے سانو حدیثاں سناتے ہو جی امام حنیفہ کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے, ایتے ویکھو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا. حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی حاجت نہیں, میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی. اصل انگارہ کیوں تھا ان کے لیے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں یہ حدیث بیان کر کے اس کو ایک غلط لبادہ اڑا رہا ہے اور غلط ترجمہ اور مفہوم حدیث کا لوگوں کو بتا رہا ہے. ہاں جی, یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کی 4131 ہے اور ہائی لائٹڈ عبارت آپ دیکھیے کہ فقال لہو فلان, تو ایک آدمی نے ان سے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ جبکہ مرزا جونیئر جیل میں وہ کہتا ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کو تم مصیبت سمجھتے ہو؟ جھوٹوں کے اوپر لعنت, بے شمار لعنت. اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے کہتا ہے 2 منٹ 8 سیکنڈ کے اوپر اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں ان کی تو کہہ رہا ہے کہ یہ مصیبت نہ سمجھوں, تو میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں کہ حضرت حسن کے تو فضائل ہی بڑے ہیں. یعنی حالانکہ وہ مقدام رضی اللہ عنہ تو وہ اس شخص کو کہہ رہے تھے جو حضرت امیر معاویہ کے سامنے جس نے زبان درازی کی تھی, تو یہ تو سارا خطاب ان کو تھا. حدیث کے اندر واضح طور پہ الفاظ ہیں. ہاں جی, لیکن یہ خبیث انسان بغض معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حدیث کے اوپر بھی بہتان لگاتا ہے, لعنت جھوٹوں کے اوپر. آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ پھر ایک چمچہ تھا حضرت امیر معاویہ کا جو اس نے کہا کہ وہ آگ کا انگارہ تھا حسن, اس کو اللہ نے بجھا دیا. استغفر اللہ. تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ جو آگے بیٹھا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا؟ یہ کیسے ثابت کرے گا؟ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن نہیں تھے بلکہ حضرت امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے, جو کہ فتنہ اور فساد چاہتے تھے دونوں طرف سے کہ یہ آپس میں لڑیں اور بغض و ناد کی ہوا پیدا ہو. یہ تو وہ لوگ تھے. ہاں جی, تو یہ ان کو یہ کہہ رہا ہے جی حضرت امیر معاویہ کا چمچہ تھا. استغفر اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے. اور اس کی زبان دیکھیے کہ کس طریقے کی یہ زبان استعمال کر. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ اے معاویہ میں تجھے آگ لگا دوں گا, میں تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا. یعنی حضرت مقدام نے حضرت معاویہ کو کہا. استغفر اللہ. حالانکہ وہ شخص کو کہہ رہے تھے, وہ کیا الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ وہ فقال الاسدی, وہ جو شخص اسدی شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ جمرۃ اطفاءھا اللہ, تو فقال المقدام اما انا فلا ابرہ اليوم حتی اغیظک واسمیعک ما تکرہ. اب وہ دیکھیں وہ اسدی شخص کو وہ کہہ رہے تھے حضرت مقدام, تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, حضرت مقدام نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا بلا بلا بلا. استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنا جھوٹا ترین انسان ہے یہ شخص. پھر اس حدیث پاک کے آخری الفاظ ہاں جی وہ دیکھیں, وہ قابل توجہ ہیں. قال خالد فامر له معاویہ, پھر حضرت خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے لیے نہیں تھا, اور ان کے بیٹے کے لیے 200 والوں میں حصہ مقرر کر دیا. چنانچہ حضرت مقدام رضی اللہ عنہ نے
اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا۔ معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ اچھا، یہ والے الفاظ مطلب یہ کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن سے بغض ہوتا معاذ اللہ، یا حضرت مقدام سے بغض ہوتا، تو وہ پھر مال و متاع سے کیوں نوازتے؟ کیوں مال و متاع سے نوازتے؟ ہاں جی۔ اور جس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میں تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جھوٹ بول رہا ہے یہ تو وہ تو مال و متاع دے رہے ہیں، انہوں نے تو کوئی جلا کے راکھ نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھٹوں پر۔ مفتی صاحب اس نے بالکل حدیث کا موضوع ہی الٹ کیا، یعنی اس حدیث سے صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک بغض اہل بیت والے شخص وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام پر کچھ سب و شتم کیے، پھر حضرت مقدام بن معدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دفاع کیے، اور ان کے دفاع میں حضرت مقدام بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مناظرہ اس شخص سے جیت لیا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو انعام دیا۔ یعنی یہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت اہل بیت تھے، محبت آل علی تھے۔ مفتی صاحب یہ شخص بہت جھوٹا ہے، اور اپنے اس طرح کے کھلا کھلا جھوٹ بول کر اس کو شرم بھی نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے جس طرح اس حدیث پہ انجینئر مرزا کا آپریشن کیا، تو انجینئر کا کوئی بھی فالوور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو دوسری بات کہ جیسے اس حدیث میں اس نے حضرت امیر معاویہ پر جھوٹ باندھا ہے، کسی اور کا مکالمہ حضرت امیر معاویہ پہ ڈالا ہے، جیسے کہ کسی خارجی یا منافق یا وہ جو فسادی لوگ تھے ان کا مکالمہ حضرت امیر معاویہ سے جوڑ دیا کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس نے یہی کام کیا ہے کہ مولا علی کے بارے میں دربار میں سے کسی شخص نے کہا، حدیث میں واضح لفظ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت علی پہ شب و شتم کرنے کا کہا ایک صحابی کو، تو انہوں نے آگے سے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا مولا علی کے۔ تو اس بات پہ بھی اس نے بالکل یہی کام کیا تھا کہ وہ کسی کا جو ذکر تھا وہ اس نے جوڑ دیا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ بات کی، حالانکہ وہ کسی نے کی تھی، کسی فسادی نہیں۔ حدیث میں واضح الفاظ ہے اور اس نے جوڑ دیا ہے، جیسے اس حدیث میں اس نے امیر معاویہ کے ساتھ جوڑ دیا الفاظ، اسی طرح اس حدیث میں بھی اس نے مولا علی کے خلاف حضرت امیر معاویہ کے ساتھ الفاظ جوڑ دیے وہ۔ تو یہ اس کی پرانی منافقت ہے، اور اس پہ آج تک کوئی بھی مرزائی بات نہیں کر سکا اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا اور اس کو ثابت بھی نہیں کر سکا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مرزا نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بہت بڑی منافقت کی ہے، اور اس پہ کوئی بھی مرزائی ڈیفینڈ کرنے آگے آ ہی نہیں سکتا۔ سنن ابی داؤد کی اس حدیث سے تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت امام حسن علیہ السلام کے دفاع کر رہے تھے۔ اور اس حدیث میں آخر میں یہ بات ہے کہ جو صحابی مولا علی کے حق میں کھڑے تھے اور مولا علی کے حق میں بول رہے تھے، حضرت امیر معاویہ نے حدیث کے آخری الفاظ میں ان کو شاباش بھی دی، ان کو داد بھی دی، اور ان کو انعامات سے بھی نوازا، ان کو انعامات بھی دیے، تحائف بھی دیے۔ لیکن یہ جو انجینئر مرزا ہے یہ اتنا بڑا منافق ہے کہ اس نے یہی کام اس حدیث میں بھی کیا مولا علی والی، کہ اس بندے کا ذکر جس بندے اور اس بندے کا ذکر جس بندے نے جس منافق نے اور جس فسادی نے یہ بات کی تھی کہ مولا علی پہ شب و شتم کرو، تو اس کا الفاظ کو امیر معاویہ سے جوڑ دیا، حالانکہ امیر معاویہ نے ان صحابی کی تعریف بھی کی اسی حدیث میں، اور ان کو تحائف بھی دیے اور ان سے خوش بھی ہوئے کہ انہوں نے مولا علی کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا منافق ہے کہ یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے انجینئر مرزا بہت بری طرح سے۔
کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے، اور جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے۔ آج شیعان علی ہم ہیں، الحمدللہ ہم ہیں شیعان علی صحیح، کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں، کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، وہ نہ ہمارے محدثین نے ڈالا، ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بخاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی، یہ ساری حدیثیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں۔ اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ بخاری مسلم پہ بھی لگایا جائے۔ وہ منصف مزاج لوگ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ۔ تو ہم تو ہے الحمدللہ علی کے ماننے والے، ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں، ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی صاحبان، یہ میں نے اس کی ویڈیو سینڈ کی ہے، کہتا ہے کہ جناب یہ جو بخاری مسلم کے اندر جناب توہین اہل بیت کے اوپر مشتمل احادیث ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین کے اوپر جو احادیث مشتمل ہیں، اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور بنو امیہ جو تھے وہ صحیح نہیں تھے معاذ اللہ، تو کہتا ہے وہ تو پھر ساری بخاری مسلم تو فارغ ہو جائے گی۔ اب یہ مطلب حدیثیں جو وہاں پہ لکھی ہیں وہ کس مرتبے اور رتبے کی ہیں وہ آپ خود ملاحظہ کر لیں، یہ اوپر ہم نے اس کا آپریشن کر دی ہے۔ صرف ایک حدیث اس کی بیان کردہ کا ہم نے بھرپور آپریشن کر دی ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور دیگر احادیث کو بھی آپ اس کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بنی امیہ سے ہیں، وہ کدھر جائیں گے پھر؟ ان کا بنی امیہ سے بیر نہیں ختم ہوتا۔ جی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے یہ ایک نقطہ پکڑا ہے۔ اچھا یہ وہ حوالہ اگر کوئی لگا دیں آپ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے ہیں۔ مفتی صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیدنا امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بنو امیہ سے ہے۔ اسی طرح امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جو پہلے صدی ہجری کے مجدد ہے، یعنی اس پر تمام شیعہ سنی متفق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے صدی ہجری کے مجدد ہے۔ اب اس نے کیا تجدیدی کارنامے کی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، حدیث پر تو بحث مفتی صاحب نے کافی حد تک کر دی ہے۔ میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا سینئر ہو یا مرزا جونیئر ہو، بھئی سیدھی بات ہے، احادیث کے قطع و برید کے معاملے میں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آدمی نے کہا ہی نہیں ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ اسدی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہے ہی مجہول، پتہ نہیں کون ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، بہرحال اگر وہ جو بھی ہے، اس نے جب یہ بات کی وہ در حقیقت فتنے کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ اگر یہاں پر ابھی کوئی بات ہو گئی یا میں نے کوئی بات کر دی تو یہ فتنہ پڑ جائے گا، اور وہ امت میں فتنہ و فساد نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے حساب سے معاملے کو سلجھایا۔ یہ ہوتی ہے سیاسی بصیرت۔ حضرت امیر معاویہ کو ہم آج کل کے سیاسی لوگوں پر محمول نہ کریں، بلکہ ان کے جو فضائل، ان کے جو مناقب ہیں، جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے ان کو دیکھا جائے۔ انہوں نے سیاسی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملے کو سلجھایا، اور جبکہ جو اسدی تھا اس نے آگ لگانے کی کوشش کی تاکہ امت کے درمیان ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جائے، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو سلجھایا۔ وگرنہ کیا وہ الفاظ تاریخ سے حذف کر دیے جائیں گے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی وفات پر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرمائے تھے، اما تعلمین ما فقد بموت علی العلم والتقوى والورع۔ ان الفاظ کو کیوں کر حذف کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے صلح کی ہے، کیا ان الفاظ کو یا اس منظر کو جس کی منظر کشی شیعہ سنی دونوں کتابوں نے کی ہے، کیا انہیں تاریخ کے ابواب سے کھرچ دیا جائے گا یا حذف کر دیا جائے گا؟
جبکہ اس طرح کے لوگ جو فتنے کو ہوا دینے والے تھے، فتنہ برپا کرنے والے تھے، اس طرح کے لوگ ہی تو تھے جن کی وجہ سے جنگ صفین یا یوں کہہ لیجئے جنگ جمل جیسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ در حقیقت اس کے پیچھے وہ یہودیت یا یہودیت کا جو چربہ تھا وہی تو کار فرما تھا، یعنی عبداللہ بن سبا، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں خود بتاتی ہیں۔ یہ کتابیں اس کو نظر نہیں آئیں گی جو کتابیں خود بتاتی ہیں کہ وہ پہلے یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا، اور پھر جو ہے اس نے امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ کیا کیا الفاظ کہا کرتا تھا۔ کیا یہ الفاظ تاریخ سے حذف کر دیے جائیں گے کہ وہ حضرت علی کے سامنے بیٹھ کے کہتا تھا انت اللہ انت اللہ انت اللہ؟ کیا یہ الفاظ حذف کر دیے جائیں گے تاریخ سے؟ اور اس طرح کی بے شمار جو بدعات تھی جو اس نے کھڑی، اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ الفاظ تو یاد آ گئے جو حضرت امیر معاویہ نے دور دور تک کہیں نہیں کہے، وہ اس کو یاد آ گئے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ نے تعریف کی ہے حضرت مقدام بن مالک کرب کی، وہ اسے یاد نہیں آئی، حدیث کے آخری الفاظ اسے یاد نہیں آئی۔ میں پھر کہہ سکتا ہوں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ جس طرح یہودی بعض کتابیں مطلب کی چیز لے لیتے تھے، لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین کا عملی مصداق، ٹھیک ہے، کہ زبان کو مروڑ کر بات کرنا، بات کو خلط ملط کر کے کرنا تاکہ کوئی بندہ بات سمجھے ہی نہ ہے، تو یہ بھی اپنے مطلب کی باتیں لیتے ہیں اور وہ بھی غلط، اور جو صحیح بات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ امت کے اندر انتشار اور افتراق ڈالا جا سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس صحابی کی تعریف کی ہے، یعنی مقدام بن مالک کرب کی جو تعریف کی ہے، اور وہ تعریف بھی تو اسی لیے کی ہے نا کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ ورضوانہ علیہ کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو اس پر حضرت امیر معاویہ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو پھر آپ انہیں نوازتے کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہ در حقیقت عربی سے ناواقف ہے، یہ اردو کی کتابوں کا سہارا لیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ضمائر کیا ہوتی ہیں، ضمائر کا مرجع کیا ہوتا ہے، یعنی پرونون، یعنی نام کی جگہ جو چیز استعمال ہوتی ہے۔ اب اسے یہ پتہ نہیں ہے، ضمائر کا پتہ نہیں ہے، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بانبتی نے کنبا جوڑا۔ اچھا، اس کو یہ حدیث تو نظر آ گئی، وہ بھی سنن ابی داؤد سے، اس کو صحیح بخاری کی وہ حدیث، ہر وقت کہتا ہے صحیح مسلم صحیح بخاری، مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری، اس کو صحیح بخاری کی وہ حدیث نظر نہیں آئے گی کہ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی۔ یہ حدیث اسے نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اگر یہ حدیث یہ پڑھ لے تو اس کی ماں مر جائے گی۔ میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو خود ہی سمجھ جائے، نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی اردو کے محض سادے ترجمے لے کے قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے، اور اصل احادیث کی جو عربی عبارتیں ہیں، یہ دیکھیں نا مفتی صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ مین سٹریم کریں تو آپ اس حدیث کو لفظ بہ لفظ پڑھ کے سنا دیں، ایک تو حدیث کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی، دوسرا حدیث کے صحیح الفاظ جو ہیں وہ لفظ بہ لفظ جو ہے ریکارڈ میں آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر چشتی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ مرزا سینئر غلام قادیانی بھی احادیث کے اندر قطع برید سے کام لیتا تھا اور بغض معاویہ رکھتا تھا، تو میں اس کے حوالہ جات لگا رہا ہوں۔ شیطانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 422 کے اوپر وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہوئے مرزا سینئر کہتا ہے کہ حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔ آگے لکھتا ہے کہ حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے، اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا۔ آگے حدیث کے حوالے سے شیطانی خزائن جلد 19 صفحہ 140 کے اوپر مرزا قادیانی لکھتا ہے میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرزا سینئر اور مرزا جونیئر ایک رستے پر چل رہے ہیں، دونوں کے عقائد و نظریات ایک ہیں، دونوں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، دونوں صحابہ کے دشمن، دونوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن۔ یہ ظالم انسان اس طرح کی حدیث امت کو نہیں سناتا، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہیں رسول اللہ کا اختیار نہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، کہیں رسول اللہ کا اختیار لوگوں کی سمجھ میں نہ آ جائے، اس لیے یہ حدیثیں نہیں سنائے گا، اور حدیثیں وہ سنائے گا جن میں بظاہر اپنی طرف سے غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرے گا، مگر ایسی بات نہیں۔ الحمدللہ امت میں ایسے لوگ ابھی زندہ ہیں جو
دلائل کی دنیا میں اس کا کلا کما کرنا جانتے ہیں. باہر رنگے کے جامہ خواہی میں پوش من انداز ترا غلط میں شناسم. تو جس رنگ میں بھی آئے گا میں تیری ٹور کو بھی جانتا ہوں, تیری چال کو بھی جانتا ہوں اور تیری آواز کو بھی سمجھتا ہوں. جی دوستو, یہ ڈاکٹر عمران صاحب نے جو ہے وہ پھر حوالہ ایک سینڈ کیا ہے اور میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عثمان کا جو نسب اور ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ. تو یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کی تھی. بہرحال جناب, یہ ایک حدیث کا آپریشن ہم نے کیا ہے جو اس نے بیان کی تھی. میرے اس نئے چینل انجینئر مرزا محمد علی ایکسپوزڈ کی یہ دوسری ویڈیو ہے. چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں. اور یہ ہمارا پرانا چینل تو چل ہی رہا ہے ختم الوت فورم. تو بہرحال ان دونوں چینلز کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں, بہت فائدہ ہوگا, بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اللہ فتنوں سے بچائے, محفوظ رکھے. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.